میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی سارے ملکوں میں نے امریکہ میں کافی کام کیا ہے، ناروے میں، انگولا، کازخستان، نیوزی لینڈ، یو کے، موزمبیک، میڈاگاسکار، ڈفرینٹ پارٹس افریقہ کے، اور تھوڑا اور پاکستان میں بھی مائننگ کے اندر میرا جو تجربہ ہے وہ ہے یورینیم کے حوالے سے. یورینیم کے بارے میں اگر آپ کو نہیں پتا تو یورینیم سے یا تو ہم بجلی پیدا کر سکتے ہیں پیسفل پرپسز کے لیے، یا آپ چاہیں تو اس سے آپ بم بنا لیں. ونیڈیم جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے گاڑیوں کی بیٹریز میں. اس کا استعمال اسٹیل میں بھی ہوتا ہے. اسٹیل میں اس کو آپ شامل کرتے ہیں اسٹیل کی مضبوطی کے لیے، خاص طور پہ جب عمارتیں تعمیر ہوتی ہیں. کاپر کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس سے مینلی وائرس تعمیر ہوتے ہیں، اور وائرس کے علاوہ کاپر میں خاص بات ہے کہ یہ اینٹی مائکروبیل ہے. اس کا مطلب کہ اگر آپ دروازوں کے ہینڈل اور ڈفرینٹ چیزیں اس سے بنائیں تو اس کے اوپر جراثیم جو ہے وہ کافی دیر تک رہ نہیں سکتے. جو پوٹ ایش ہے اس کا استعمال ہوتا ہے فرٹیلائزر انڈسٹری میں. کول تو ایسی چیز ہے کہ ہر بندہ اس کے بارے میں جانتا ہے. کلنکر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اکثر لوگ کنفیوز ہیں، کیونکہ کلنکر استعمال ہوتا ہے سیمنٹ کے اندر، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کنفیوز ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ کلنکر صرف مصنوعی طریقے سے بنتا ہے. نہیں بھائی، یہ بات نہیں ہے. جیسے ہیرا آپ چاہیں تو لیب میں بنا لیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ہیرے لیب میں بنتے ہیں. اسی طرح کلنکر بھی جو ہے وہ قدرت میں پایا جاتا ہے. سندھ میں بہت بڑے ذخائر ہیں کلنکر کے، اور ہاں آپ چاہیں تو اس کو مصنوعی طریقے سے بھی بنا لیں، لیکن ظاہری بات ہے جو آپ مصنوعی طریقے سے بنائیں گے اس کی قیمت اور اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوگی جو قدرت میں پایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ میرا کام پلیسر گولڈ، سلور اور پلیٹنم سے ہے. اور یہ جتنی بھی آپ لوگوز دیکھ رہے ہیں یہ ان کمپنیز کے ہیں جن کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں. اور پاکستان میں اس میں یو ای پی شامل ہے، او ایم وی تو خیر اب چلا گیا پاکستان سے، لیکن جب وہ وہاں تھے، اور ماری پیٹرولیم، اور او جی ڈی سی ایل، پی او ایل اور او پی ایل، یہ وہ کمپنیز جن کے ساتھ میں نے پاکستان میں کام کیا ہے. اور باقی پھر یہ وہ ساری کمپنیز ہیں جو باقی دنیا میں جو موجود ہیں. تو میں اس وقت جو آپ سے لائیو ڈسکشن کر رہا ہوں، میرا گھر جو ہے یہ بولڈر اور ڈینور، یہ کولوراڈو اسٹیٹ کا میپ ہے، اور یہ ان دونوں شہروں کے بیچ میں ویسٹ منسٹر آتا ہے، اور میں وہاں رہتا ہوں. اور یہ نقشے پہ آپ رنگ برنگ جو رنگ دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جو پیلا رنگ ہے وہ ایریاز ہیں جہاں گولڈ کی مقدار زیادہ ہے، اور جو ڈارک بلو یا پرپل ہے وہ یہ ہے جہاں گولڈ کی مقدار کم ہے. کولوراڈو ان 3-4 اسٹیٹس میں شامل ہے. کولوراڈو ہو گیا، نیواڈا، کیلیفورنیا اور ایریزونا، یہ وہ 4 اسٹیٹس ہیں جس میں سے سب سے زیادہ امریکہ میں سونا نکلا ہے. اور اگر آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ایک ٹائم تھا امریکہ میں جس میں گولڈ رش ہوئی تھی، سب لوگ ویسٹ کی طرف بھاگے تھے سونا ڈھونڈنے کے لیے، اور کولوراڈو ان اسٹیٹس میں شامل ہے جہاں سے بہت زیادہ سونا نکلا ہے. تو یہ جو نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب نمبرز یہ ہیں کہ 23 ملین آؤنسز AU از آرم، جو کہ گولڈ کا سائنٹیفک نام ہے. تو کل یہ جو کولوراڈو منرل بیلٹ ہے اس سے کل ملا کے 25 ملین آؤنسز سونا نکل چکا ہے. اور کیونکہ میرا گھر یہاں سے قریب ہے تو یونیورسٹی بھی میری بولڈر میں تھی، تو جب ہم پڑھائی کرتے تھے تو ہم لوگوں کو لے کے جاتے تھے، دکھاتے تھے وہ پتھر جن میں سے سونا نکلا ہے ان میں کیا خاصیت ہوتی ہے. اور یہ جیسے یہ مائن ہے اب تو یہ ابینڈن ہو گئی، اب سے تقریباً 100 سال پرانی مائن ہے یہ، لیکن اگر میرے گھر سے مشکل سے یہ 45 منٹ دور ہے. تو فائدہ اس کا یہ کہ میں جا کے ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہوں، اسٹڈی کر سکتا ہوں، اور میرا جو لوکل ایکسپیرینس ہے وہ ایسے ایریا میں ہے جہاں سے بہت زیادہ سونا نکلا ہے. تو ہم شروع کریں گے کچھ بالکل بیسک جیولوجی کے ساتھ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ کرنا لازمی ہے. ہم شروع کریں گے سیڈیمنٹ کے ساتھ کہ سیڈیمنٹ کیا چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو سیڈیمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ فرض کریں آپ دریائے سواں کے ساتھ جو ہے آپ گھوم پھر رہے ہیں پاکستان میں، اور دریا کے سواں کے ساتھ اگر آپ پھر رہے ہیں اور آپ پتھر اٹھاتے ہیں یا ریت اٹھاتے ہیں یا اگر آپ بجری اٹھا رہے ہیں تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سیڈیمنٹ ہے. اسی طرح اگر آپ کراچی میں ہیں اور اب سمندر کے کنارے پھرے اور آپ ریت کو اٹھاتے ہیں تو ریت بھی سیڈیمنٹ ہے. اگر آپ اپنے گاؤں کی سائڈ پہ پھر رہے ہیں اور کیچڑ میں آپ کے پیر پڑ رہے ہیں تو وہ کیچڑ بھی سیڈیمنٹ ہے. تو سیڈیمنٹ بیسیکلی وہ ٹوٹے ہوئے پتھروں کے پیسز ہیں جو یا تو ریت کے سائز کے ہیں یا کیچڑ کے سائز کے ہیں یا بجری کے سائز کے ہیں. اب اس سیڈیمنٹ کو اگر آپ لیتے ہیں اور اس سیڈیمنٹ کو آپ دبا دیتے ہیں زمین کے اندر، ٹھیک ہے، تو وقت کے ساتھ ساتھ اس سے سیڈیمنٹری راک بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں لکھ لیتا ہوں.
یہ میں سب آپ کے لیے کو اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پتھر تو بہت طرح طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ہر پتھر میں سے سونا نہیں نکلتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سیڈیمنٹری راکس ہیں یہ سونے کے حساب سے بالکل بیکار ہیں پلیسر مائننگ کے حساب سے. ہاں اگر آپ ڈائریکٹ پتھر کے اندر مائننگ کریں جس کو ہم لوڈ مائننگ کہتے ہیں تو ہاں اس میں سیڈیمنٹری راکس میں آپ کو سونا مل سکتا ہے، لیکن پھر یہ سونا وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیسیمینیٹڈ سونا، یعنی وہ اتنا باریک ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی آنکھ سے تو نظر بھی نہیں آئے گا، اس کے لیے پھر آپ کو مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے. تو لیکن پلیسر مائننگ کے حساب سے جو دریاؤں کے کنارے ہم ریت اور بجری میں سے سونا نکالتے ہیں اس کے لیے سیڈیمنٹری راکس اگر اس ایریا میں ہے اور دریا ادھر سے گزرے تو ہمارے لیے بالکل بیکار ہے. لیکن اسی سیڈیمنٹری راک کو اگر آپ اس پہ آپ پریشر ڈالیں گے یا ہیٹ ڈالیں گے تو وہ جو ہے وہ میٹامورفک راک بن جائے گا. اچھا میٹامورفک راک کی یہ ہے کہ اس میں بھی دو طرح کے میٹامورفک راکس ہیں. اس میں کچھ راکس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ فولییٹڈ ہے. فولییٹڈ آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے اپنے کسی کوئی بچہ جو ہے جو آئس کریم کھا رہا ہے اور آئس کریم کے اوپر وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ پگھلی ہوئی چاکلیٹ ڈال دیتا ہے، اس کو اگر آپ مکس کریں گے تو سفید ونیلا آئس کریم کے اندر وہ چاکلیٹ کی سوئرلز آ جائیں گے، لائنیں آ جائیں گی. تو یہ فولییٹڈ راکس ایسے لکھتے ہیں. تو اس کو ہم لکھ دیں گے کہ کچھ راکس ہیں جو فولییٹڈ ہیں، اور میں ان سب کی میں آپ کو ابھی تصویریں دکھاؤں گا. تو کچھ تو فولییٹڈ ہو گئے اور کچھ راکس ہو گئے جو نان فولییٹڈ ہے. اچھا اب بات ساری یہی ہے کہ اگین میں صرف آپ کو وہ پتھر دکھاؤں گا جن میں سونے کا پوٹینشیل ہے. تو میٹامورفک راکس اوور آل پوٹینشیل ہے، ان میں بھی سب سے زیادہ جو پوٹینشیل ہے وہ پھر ان فولییٹڈ راکس کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہ جو نان فولییٹڈ راکس ہیں اگین یہ بیکار ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تیسری جو کیٹیگری ہے وہ ان راکس کی ہے کہ جیسے اسی میٹامورفک راک کو اگر آپ نے اس میں ہیٹ ڈالی تو یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. جب یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا اگنیس راک. اچھا اگنیس راک کا مطلب یہ ہے کہ یہ والکینک ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا آتش فشاں سے لینا دینا ہے. اب جو پتھر آتش فشاں سے باہر نکل کے آتے ہیں ان کا الگ نام ہے، جو آتش فشاں کے اندر رہ جاتے ہیں ان کا الگ نام ہے. جو آتش فشاں سے باہر نکل کے آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹروسو ہیں، اور جو آتش فشاں کے اندر ہی رہ جاتے ہیں وہ کبھی زمین سے باہر نہیں آتے جب تک وہاں اس ایریا میں پہاڑ نہ بنے، ان کو ہم کہتے ہیں انٹروسو. ٹھیک ہے، اور یہ جو بھی راکس ٹوٹیں گے وقت کے ساتھ ساتھ ان سے پھر سے سیڈیمنٹ بن جائے گا اور یہ سائیکل چلتی رہتی ہے. اس کو راک سائیکل کہتے ہیں. تو یہ جو میں سلائڈ پہ آپ کو دکھائی یہ تھوڑا اس کا زیادہ کمپلیکیٹڈ فارم ہے اسی راک سائیکل کا. میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کو بیٹھ کے یاد کریں یا آپ بیٹھ کے ان سب کی تصویریں ڈھونڈیں انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سے یہ سیکھیں کہ ہاں قدرت میں بہت طرح کے پتھر ہوتے ہیں لیکن ہر پتھر میں سے سونا نہیں نکلتا. تو کن پتھروں میں سے سونا نکلتا ہے؟ جن میں سے نکلتا ہے سونا ان کو میں نے آپ کے لیے ہائی لائٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات ہے سیڈیمنٹری راکس آپ کے لیے بیکار ہیں. میٹامورفک راکس میں جو نان فولییٹڈ میٹامورفک راکس ہیں وہ آپ کے لیے بیکار ہیں. اگنیس راکس میں جو ایکسٹروسو ہیں وہ آپ کے لیے بیکار ہیں. تو اس کو لے کے ہم آگے چلتے ہیں. یہ میں کیوں آپ کے ساتھ بات کور کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جیسے آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت، اسی طرح انٹرنیٹ پہ ہزاروں ویڈیو ہیں سونے کے بارے میں، اور اس میں سے کچھ ویڈیوز آپ دیکھیں گے وہ آپ سے بات کریں گے کہ جی آپ لال رنگ ڈھونڈیں. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں کہ جی ریڈر از بیٹر. جب وہ لال رنگ کی بات کریں تو مٹی نہیں، وہ آپ سے میٹامورفک اور اگنیس راکس کی بات کریں کہ ان میں جو لال رنگ ملتا ہے. تو یہ تصویر جو ہے یہ پاکستان سے ہے اور یہ چکوال کے پاس تصویر میں نے لی تھی. چکوال سے آگے ایک جگہ ہے بھن میر خاتون وہاں. اور یہ جو آپ لال پتھر مٹی دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو ہے یہ سارے سیڈیمنٹری راکس ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت سال پہلے اب سے تقریباً 10-15 ملین ایئرز پہلے یہاں بہت سارے دریا ہوتے تھے اور یہ پرانے دریاؤں کے ڈپازٹس ہیں. تو بھائی میرے مٹی تو لال ہے، اور اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ جی ہاں جی ہمارا گاؤں تو جی فتح جنگ میں ہے، وہاں بھی آس پاس جو ہے نا کمیال سائڈ پہ بہت لال مٹی ہے، ضروری نہیں ہے کہ لال مٹی میں سونا ملے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں لال مٹی ہے اور اب میں جا کے مہنگا سا میٹل ڈیٹیکٹر خریدوں گا اور میں ادھر میں دریاؤں کے کنارے پھرتا رہوں گا تو وہ اپنا وقت ضائع آپ کریں.
سیڈیمنٹری راکس میں پلیسر گولڈ کا پوٹینشیل جو ہے وہ تقریباً نل ہے، تو اس میں آپ وقت اپنا ضائع مت کیجیے. یہاں میں نے آپ کو ایک جیولوجیکل میپ دکھایا ہے، اور اس جیولوجیکل میپ میں یہ سالٹ رینج آ گئی ہماری، یہ پوٹوہار پلیٹو ہے، یہ راول پنڈی ہے، یہ بشام، یہ گلگت، سکردو. اس میں نے آپ کے لیے ایک لال رنگ کی لائن ڈرا کر لی ہے، ٹھیک ہے. اور اس لائن کو ڈرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑا فالٹ ہے، اور اس فالٹ سے آگے وہ راکس پائے جاتے ہیں جو مینلی میٹامورفک ہیں اور اگنیس ہیں، جن میں پوٹینشیل زیادہ ہے سونے کا، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو سونا ڈھونڈنا ہے اور آپ اس بارے میں سیریس ہیں اور آپ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنا وقت آپ اس ایریا میں گزاریں بنسبت ان ایریاز کے. اب اگر آپ یہ بات سن رہے ہیں اور آپ بولتے ہیں کہ نہیں جی میں تو سالٹ رینج میں بھی ہم لوگ پھرے ہیں اور ہمیں وہاں بھی سونا ملا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کچھ سال بعد ان پہاڑوں میں بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں، اور گلیشیئرز کی وجہ سے وہاں بڑی بڑی لیکس بنتی ہیں، یا لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے. آپ کو شاید پتا ہو کہ ہنزا کے پاس ایک جگہ ہے عتاباد، وہاں اب سے 8-10 سال پہلے بہت بڑی ایک لینڈ سلائڈ آئی تھی جس نے ہنزا ریور کو ڈیم کر دیا ہے. اب جب وہ ڈیم ٹوٹے گا تو بہت بڑا پانی کا ریلا آئے گا. اس طرح سے پانی کے ریلے پاس میں بھی آئے ہیں، اور جب وہ پانی کا ریلا آتا ہے تو وہ یہ اس قسم کے راکس کو، میٹامورفک اور اگنیس راکس کو لے کے وہ یہاں کے جو دریا ہیں جو پوٹوہار پلیٹو میں، ان میں بھی ان پتھروں کو لے کے آ جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر اس میں سے پھر اگر اکا دکا ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی نگٹ بھی آ جائے، اور اگر وہ آپ کو مل جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ایریا، اس ایریا میں پوٹینشیل بہت ہائی ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کسی اور ایریا میں جہاں پوٹینشیل ہے وہاں سے کوئی چیز بہ کے یہاں آ گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس بات کا خیال رکھیے. اب کچھ بیسکس کو کور کریں گے جلدی سے. پہلی ہم بات کریں گے ڈائکس کی. یہ جب میگما اوپر آتا ہے تو وہ پتھروں میں سے ہوتا ہوا گزرتا ہے. اگر وہ پتھروں کو کاٹتا ہوا گزرے تو ہم اس کو ڈائک کہیں گے. وہی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ڈائک ہے، ٹھیک ہے. اور آس پاس کے وہ سارے پتھروں کو جلا دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ آلٹریشن زون بن گیا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس تصویر میں یہ والے پتھر لال ہیں لیکن یہ والے پتھر ہرے ہیں. یہ والے پتھر ہرے اس لیے ہیں کیونکہ ان کو جب ہیٹ کیا گیا تو ان کی منرالوجی بدل گئی، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے ان کا رنگ بدل گیا. یہ آلٹریشن زونز اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک ایریا میں تو یہ سونے کے لیے مفید ہے. اسی طرح سلز ہیں، یہ وہ میگما ہے جو اوپر کی طرف نہیں بلکہ سائیڈ ویز موو کرتا ہے، اور اس نے یہ سل بنا دی ہے. ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری یہ وینز ہیں، یہ بالکل باریک پتلی سی پٹیاں ہیں. جب پانی گرم ہوتا ہے، زمین کے اندر پانی ہے، جب وہ پانی گرم ہونا شروع ہوتا ہے اس میگما سے، تو وہ پتھروں کے بیچ میں جو کریکس ہیں جن کو ہم فریکچرز کہتے ہیں، اس میں سے وہ پانی گزرتا ہے، اور اس پانی کے اندر سے جو منرلز ہیں وہ پھر رہ جاتے ہیں ان پتھروں کے بیچ میں. اگین یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ یہ جو وینز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سونے کی کوئی بھی اس کے جیولوجک ریزنز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں کہ کیسے بنا، کیوں بنا، اس جگہ پر کیوں ہے، ادھر کیوں نہیں ہے. لیکن جہاں بھی مائننگ ہوتی ہے میں اس میں آپ کو بولوں گا کہ کم سے کم 80% جو دنیا میں سونے کے بڑے ذخائر ہیں مائنز کے اندر، وہ سارے ان وینز میں ملتے ہیں. وینز بھی طرح طرح کی ہوتی ہیں. یہ والی وین جو ہے کوارٹز کی ہے. اس کا بالکل رنگ ایسا ہے جیسے دودھ کا ہوتا ہے. ابھی میں آپ کو ایک اور وین دکھاؤں گا. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ والی جو وین ہے، ہاں اس میں تھوڑا بہت کوارٹز ہے لیکن اس میں زیادہ فیلڈ پار ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ تھوڑا گلابی ہے. اس میں سونے ملنے کے چانسز کم ہیں، اس میں سونے ملنے کے چانسز زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. تو وین کے رنگ سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن اوور آل بات یہ کہ اگر آپ کو اس ایریا میں وینز مل رہی بھی ہیں یا نہیں مل رہی. ایک اور راک جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ گرینٹ ہے. یہ وہ راک ہے جو جب آتش فشاں کے نیچے میگما اوپر آ رہا تھا، پگھلا ہوا پتھر اوپر آ رہا تھا، تو یہ آتش فشاں سے باہر نہیں نکلا، یہ اندر ہی رہ گیا. تو جو اندر رہ جاتا ہے وہ گرینٹ ہے. اور یہ پیگمیٹائٹ ہے، یہ وہ والا راک ہے اگین جو آتش فشاں سے باہر نہیں آیا، یہ نیچے ہی رہ گیا اور آہستہ آہستہ کول ہوا. جتنے یہ راکس آہستہ آہستہ کول ہوتے ہیں اتنے بڑے ان کے اندر کرسٹلز ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ میرا ہتھوڑا پڑا ہے اور اس کے ساتھ آپ کرسٹلز کا سائز دیکھ رہے ہیں تو تقریباً یہ لیمو کے بڑے کے سائز کے کرسٹلز ہیں. پیگمیٹائٹ کی امپورٹنس یہ بھی بہت ہے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہوگا کہ بہت بڑے ذخائر ہیں ایکوا مرین کے. ورلڈ کلاس ایکوا مرین نکلتا ہے پاکستان سے. تو اگر ایکوا مرین ہے، اگر آپ ان کی مائنز میں جائیں شگر میں یا چمار بخور جو ہے نگر میں،
ادھر اگر آپ جائیں تو وہ جو ایکوامرین نکل رہا ہے وہ سارا پیگمیٹائٹس میں سے نکل رہا ہے. اچھا اب تک ہم نے بات کی تھی ایگنیس راکس کی جن کا سارا لینا دینا آتش فشاؤں کے ساتھ ہے. اب ہم بات کریں گے میٹامورفک راکس. یہ وہ راکس ہیں جن کو جو سیڈیمنٹری راکس کو ہم نے لیا, ان کو ہم نے ہیٹ کیا, ان کو پریشر کیا, جیسے پاکستان, انڈیا, نیپال, بھوٹان, افغانستان, ان پورے ایریا میں جو پہاڑی سلسلہ ہے ان میں یہ بھرے ہوئے میٹامورفک راکس, کیونکہ جہاں کانٹیننٹس آپس میں کولائڈ کر رہے ہوتے ہیں اور پہاڑ بن رہے ہوتے ہیں وہاں یہ بہت کامن ہوتے ہیں. اچھا اس میں دیکھیں میں نے آپ سے بات کی تھی شروع میں فولیشن کی, جو وہ لکیریں ہیں جو پتھروں پہ آ جاتی ہیں وہ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں. یہ نائس ہے پتھر کا نام, یہ فیلائٹ ہے, یہ شسٹ ہے. اگین بہت طرح طرح کے میٹامورفک راکس ہیں. میں آپ کو یہ والے اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑے پلیسر گولڈ ڈپازٹس ہیں, جو ٹاپ 20 پلیسر ڈپازٹس ہیں, اس میں سے 19 جو ہیں وہ ایسے آپ کو دریاؤں میں ملتے ہیں جو دریا ان ایریا سے کٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ ایک اور راک ہے, اس کا نام ہے سرپینٹنائٹ, اور کیلیفورنیا میں سب سے زیادہ جو سونا نکلا ہے وہ اس والے پتھر میں سے نکلا ہے, سرپینٹنائٹ سے. اور یہ پاکستان میں سرپینٹنائٹ کی تصویر ہے, یہ ہرے رنگ کا پتھر ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے, اور یہ تصویر اس جگہ پہ جہاں وہ کانٹیننٹس کولائڈ کر رہے ہیں. یہ جو تصویر ہے یہ میں نے لی ہے, جگہ کا نام شیطان پری ہے, اور لوگ شیطان پری اس کو اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جی پریاں بیٹھی ہوتی ہیں جو اوپر سے کنکر بھیجتی ہیں, اور آف کورس وجہ یہ نہیں ہے, وجہ یہ ہے کہ یہاں کانٹیننٹس کولائڈ کر رہے ہیں اور ہر تقریباً 40 منٹ سے گھنٹے تک یہاں ایک ہلکا سا زلزلہ آتا ہے جس کی وجہ سے پتھر اوپر سے آ کے نیچے گرتے ہیں. اسی لیے ہر وقت یہاں کنسٹرکشن چل رہی ہوتی ہے. یہ پتن کے پاس ہے, پتن دوبیر سائڈ کے اوپر, جب آپ بشام سے آگے نکلتے ہیں کاراکورم ہائی وے کے اوپر. تو اگین یہ میں آپ کو کیوں دکھا رہا ہوں, یہ میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پہ, وہ آپ کو سمپل کیا کریں گے کہ آپ کو دریا کی تصویر دکھا دیں گے. جی یہ اگر دریا ہے تو یہ دریا کے ساتھ جو ہے یہاں بجری پڑی ہوتی ہے, اور اس جگہ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو سونا آپ کو جی وہ یہاں آپ کو اس جگہ پہ ملے گا. تو بھائی بات دریا ڈھونڈنے کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہر دریا کے کنارے سونا ہو. بات یہ ہے کہ وہ دریا کن پتھروں میں سے گزر رہا ہے. سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دریا گزرا کہاں سے. اگر آپ فرض کریں ملتان میں چلے جاتے ہیں, آپ کو کسی نے بتایا کہ جی وہ بابا جی ہمارے ہوتے ہیں جی ملتان میں, وہ کہتے ہیں جی ان کو اشرفیاں ملی تھیں سونے کی اور آپ کو کیا نہیں کیا ملا تھا, تو جی وہاں دریا ہے ہمارے گاؤں کے پاس, آپ چل کے اس کو دیکھیں. اب آپ سارا دن بھی پھرتے رہیں گے اس دریا کے ساتھ, سارا دن کیا آپ اگلے 50 سال اس دریا کے ساتھ پھرتے رہیں, مہنگا ترین $1000 کا میٹل ڈیٹیکٹر لے کے, آپ کو وہاں کچھ نہیں ملنا. کیوں؟ کیونکہ ادھر وہ پتھر ہی نہیں ہے, وہ دریا ان علاقوں میں سے ہی نہیں گزرا جس علاقوں میں سونا نیچرلی پایا جاتا ہے. ایک اور انڈیکیٹر جو ہے وہ یہ گوسنز ہیں. یہ گوسنز کیا ہوتے ہیں کہ جب گرم پانی سونے کو اوپر لے کے آتا ہے تو سونے کے ساتھ ساتھ اور بھی معدنیات کو لے کے آتا ہے, اور ان معدنیات کو ہم سلفائڈز کہتے ہیں. ہوتا یہ کہ جب وہ زمین تک پہنچتے ہیں اور ان پہ بارش پڑتی ہے تو وہی ہوتا ہے جیسے آپ کو اگر آپ فرض کریں اپنا اسکرو ڈرائیور یا پلاس یا کوئی اور لوہے کی چیز اگر آپ باہر بارش میں چھوڑ دیتے ہیں کینچی, تو اس کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے. اسی طرح جب وہ سلفائڈز اوپر آتے ہیں, جب بارش ان پہ پڑتی ہے تو ان سلفائڈز کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو یہ وہ پتھر ہے جن کو زنگ لگ گیا ہے. آپ نے شروع میں نے بات کی تھی لال رنگ کی, تو یوٹیوب پہ جو لوگ آپ سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی لال رنگ کے پتھر ڈھونڈو, وہ اس زنگ کی بات کریں, وہ اس مٹی کی بات نہیں کرے جیسے میں نے آپ کو شروع میں دکھائی تھی وہ چکوال کے آس پاس کی. ٹھیک ہے, تو یہ زنگ آلود راکس ہیں جن کو ہم گوسنز کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا, یہ اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اس کے نیچے آپ کو وہ والے پتھر ملیں گے جن میں سونے کا پوٹینشل زیادہ ہے. یہ تصویر پاکستان سے, وہ جو پہلے تصویر تھی وہ زیادہ تر میں تصویریں جو دکھا رہا ہوں کو کولوراڈو کی ہیں, لیکن پھر کچھ تصویر میں آپ کو پاکستان کی دکھاتا ہوں. یہ تھلے ویلی ہے, یہ ہے شگر کے پاس بلتستان سائڈ پہ, اور یہ گلیشیئر نیچے آ رہا ہے اس پہاڑ سے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس گلیشیئر نے ڈھیریاں لگا دی ہیں گوسنس کی. یہ سارے لال رنگ کے گوسنس نظر آ رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, یہ پہاڑ میں سے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو. اب اگر میں اس ایریا سے گزر رہا ہوں اور اگر مجھے سونے سے دلچسپی ہے اور میں یہ چیز دیکھتا ہوں, تو میں سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ میں اس کے پاس دیکھوں گا کہ دریا سب سے پاس کون سا ہے. اس دریا کے کنارے بیٹھ کے 2 منٹ لگتے ہیں پین کرنے میں, تو اس کے ادھر بیٹھ کے میں بجری کو پین کروں گا, اور 2 منٹ میں مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہاں سونے کا پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے.
تو یہ نارملی میں کوئز دکھاتا ہوں اپنی، یہ جب ویبینار کو ہم لائیو کرتے ہیں میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس تصویر میں آپ کو پوٹینشیل نظر آ رہا ہے ان راکس میں جس میں سونا مل سکتا ہے یا نہیں. تو یہ تصویر میں لی ہے جب آپ کاغان سے جاتے ہیں بابو سر پاس کی ٹاپ پہ. تو پہلی بات تو یہ، جب آپ پتھروں کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ یہ پتھر جو ہیں ڈارک رنگ کے ہیں، لیکن ان میں سے پھر وہ سفید رنگ کی پٹیاں گزری ہیں. اس کا مطلب کہ یہاں وینز تو ہیں. پھر یہ سارا سفید رنگ کا جو پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے موسٹ لائکلی یا تو کوئی ڈائک تھا جو گزرا تھا اس جگہ پر، اور پھر یہ سارے ٹوٹے ہوئے اس لیے کیونکہ یہاں سے فالٹ گزر رہا ہے. اگین اگر یہ چیز مجھے نظر آتی ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں نیچے دریا کے کنارے جا کے بیٹھوں گا اور پھر جلدی سے میں پین کروں گا. 2 منٹ میں مجھے پتا چل جائے گا کہ کیا یہاں پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے. اگر پوٹینشیل ہے تو میں اس کو ڈائری میں نوٹ کروں گا اور پھر اس جگہ پہ ہم اور سیمپلنگ کریں گے. اب تک ہم نے بات کی ہے سارے ان پتھروں کی جو اگنیس راکس ہیں، میٹامورفک راکس ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ پلیسر کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ دیکھیں سونا تو نکلتا ہے اگنیس اور میٹامورفک راکس میں، لیکن انلیس آپ بہت بڑی مائننگ کمپنی ہے جس کے پاس ریسورسز ہیں ان پتھروں کو توڑ کے ان میں سے سونا نکالنے کی، زیادہ تر پراسپیکٹنگ کا جو کام ہے، پراسپیکٹنگ کا کام ہوتا ہے پلیسرز میں. یہ وہ سونا ہے جو پتھروں سے ٹوٹ کے بارش کے تھرو یہ مٹی کے اندر، ریت کے اندر، بجری کے اندر جمع ہوا ہے. تو لیٹس اسیوم کہ یہ جو پتھر ہے پیچھے اس میں سے سونا نکل رہا ہے. اگر یہ جو پتھر ہیں جب ٹوٹ کے یہ بالکل ساتھ سلوپ پہاڑ کے کنارے پہ سلوپ بناتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں یہ ریزیڈیول پلیسر ہے. بارش انہی پتھروں کو بہا کے جب تھوڑا اور آگے لے جائے تو ہم کہتے ہیں یہ الوویل پلیسر ہے. جن پتھروں کو، جس بجری کو ان پتھروں کو دریا بہا کے لے کے جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یہ فلوویل پلیسر ہے. اس کو سٹریم پلیسر بھی کہتے ہیں. فلوویل کا مطلب ہوتا ہے دریا. اور یہ تصویر گوجال سے جب آپ جاتے ہیں چائنیز بارڈر کی طرف. تو ایک اور تصویر آ گئی ریزیڈیول پلیسرز کی. تو یہ وہ پتھر ہیں جو پہاڑ سے اسی وقت ٹوٹ کے پہاڑ کے کنارے ہی پڑے ہوئے ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ان میں، اگر جیسے یہ آپ دیکھیں ان میں اگین وہ ذرا زنگ لگا ہوا ہے، گوسنز ہیں یہ. اگر آپ ان میں آپ کو پوٹینشیل نظر آتا ہے، مسئلہ یہ کہ آپ اتنے بڑے بڑے پتھروں کو پین میں ڈال کے تو نہیں ہلا سکتے، ان کو آپ کو پیسنا پڑے گا. تو اس کے لیے آپ کو راک کرشر کی ضرورت پڑتی ہے. راک کرشرز ڈفرنٹ سائز کے ہوتے ہیں. کچھ راک کرشرز ہیں جو اتنے بڑے ہیں، کچھ ہیں جو اس کمرے جتنے ہیں. اس میں آپ ان پتھروں کو ڈالتے ہیں، وہ ان پتھروں کا کچور بنا دیتا ہے، وہ بالکل پیس دیتا ہے ان کو. جب وہ ان کو پیس دیتا ہے اس کے بعد اس پسے ہوئے پتھر کو آپ پین کرتے ہیں اور اس میں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سونا ہے یا نہیں. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ راک کرشر کی ضرورت پڑتی ہے. یہ الوویل پلیسرز آ گئے. اب اوپر وہ ریزیڈیول پلیسرز نظر آ رہے ہیں، یہ ہوسٹ راک ہے. اور ادھر آپ الوویل پلیسرز میں پھر یہ ہے کہ بارش اب اس مٹیریل کو لے کے آگے لے کے بڑھ چکی ہے. اور جب پانی پتھروں کو موو کرتا ہے تو پانی لیئرز بناتا ہے. ٹھیک ہے، لیئرز کا کیا مطلب ہے میں آپ کو جلدی سے دکھا دیتا ہوں. لیئرز یہ ہوتی ہیں کہ جی آپ کو لگے گا کہ یہ پتھر جو ہے، یہ جو سیڈیمنٹ ہے، اب اس میں پیرالل ایک طرح سے لائنز بنی ہوئی ہیں. اور اگر وہ پانی سے ڈپازٹ ہوا ہے تو اس میں خاص بات یہ ہوگی کہ سب سے جو بڑے پتھر ہوں گے وہ نیچے ہوں گے، اور پھر اس سے پتھر اوپر، اس سے چھوٹے، اور اس سے چھوٹے اس کے اوپر. اور یہ چیز بار بار آپ ریپیٹ ہوتے دیکھیں گے. جو سونا ہے وہ بالکل باٹم پہ جمع ہوتا ہے کیونکہ اس کی ڈینسٹی بہت ہائی ہے. تو وہ آپ کو اس جگہ پہ ملے گا سب سے نیچے. ٹھیک ہے، پاکستان میں، اگر آپ پاکستان میں ہیں یا انڈیا میں، ناردرن انڈیا میں ہیں یا نیپال میں ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں یا افغانستان میں، تو مسئلہ یہ کہ یہاں اب سے تقریباً 120,000 سال پہلے بہت بڑے بڑے گلیشیئرز تھے. گلیشیئرز ابھی بھی بڑے لیکن ان سے بھی بڑے گلیشیئرز تھے. اور وہ گلیشیئرز کیا کرتے ہیں، وہ بلڈوزر کی طرح تمام مٹی، بجری، پتھروں کو ایک ساتھ لے کے مکس کر دیتے ہیں. تو جو پانی نے آپ کے لیے کام محنت کی تھی اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کہ جی سونا وہ سارا نیچے لے گئے، باقی راکس اوپر آ گئے، گلیشیئرز اس کو الٹا کرتے ہیں، وہ ہر چیز کو مکس کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کو اس قسم کا ڈپازٹ نظر آتا ہے جس میں ہر چیز مکس اپ ہوئی ہوئی ہے، میں نے اس کو تصویر ڈرا کی ہوئی ہے کہ گلیشیئر کے ڈپازٹ میں اور دریا کے ڈپازٹ میں بڑا فرق ہے.
ग्लेशियर के डिपॉजिट में हर साइज का पत्थर, हर शेप का पत्थर वो मिक्सड अप है. दरिया का जो डिपॉजिट है उसमें हर चीज सॉर्टिंग हुई हुई है उसकी, कि जी सबसे बड़े पीसेस नीचे हैं और वो एक कतार उनकी बनी हुई है. ठीक है, इधर कोई कतार नहीं बनी, इधर सब मिक्सड अप है. इसमें अपना वक्त ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि इसमें आप ढूंढते रहेंगे आपको कुछ नहीं मिलना. ठीक है, क्योंकि हर चीज मिक्सअप हो चुकी है. अब मैंने आपको पहले तस्वीरें बताया, उसको फिर से खोलता हूं, कि जो सोना है क्योंकि उसकी डेंसिटी इतनी हाई है कि वो सबसे नीचे जाता है. अगर सोना सबसे नीचे जाता है तो आपको ऐसी बजरी का एरिया ढूंढना है जिसमें जिसमें जो बिल्कुल जो ज्यादा थिक ना हो. ठीक है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा होगा तो आपको खुदाई उतनी करनी पड़ेगी. मसलन इधर आप देखते हैं इस तस्वीर में कि ये दरिया गुजर के जा रहा है, ये चाइनीज बॉर्डर के पास है पाकिस्तान में, और आप देख रहे हैं कि ये पानी के जो डिपॉजिट्स हैं यहाँ पड़े हुए और डायरेक्टली इस पत्थर के ऊपर पड़े. तो अगर मैं इस एरिया में हूं तो मैं क्या करूं कि बिल्कुल इस जहां ये पत्थर के ऊपर ये मिट्टी पड़ी हुई है, मैं उस जगह पे जाके सोना जमा करूं. उधर मैं जाके मिट्टी जमा करूं, उसको फिर मैं फिल्टर करके ये छलनी के साथ, और उसके बाद फिर मैं उसकी जो पैनिंग है मैं उसको शुरू करूं. क्योंकि यहां बहुत आसान है, यहां मुझे मुश्किल से 1-2 फुट खुदाई करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये आइडियल जगह है इस काम के लिए. इसी तरह ये एक और तस्वीर है, ये मेरे घर के पास है, तकरीबन 15-20 मिनट दूर. अगेन आप देख रहे हैं ये बेड रॉक है. बेड रॉक क्या है? ये वो रॉक है जो इग्नियस हो या ये मेटामॉर्फिक हो, और ये उसके पहाड़ बने हुए हैं. तो फर्ज करें ये पहाड़ बना हुआ है, ये एक और पहाड़ है यहाँ के ऊपर, और बीच में से दरिया डायरेक्टली उस पत्थर के ऊपर से गुजर रहा है. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पानी में खड़ा होता हूं तो मेरे पैर उसी पत्थर के होंगे पर तो होंगे जिस पत्थर का ये पहाड़ बना हुआ है. अब अक्सर होता ही है कि टूटे हुए पीसेस पत्थरों के यहाँ भी जमीन पे पड़े होंगे, लेकिन उनकी गहराई ज्यादा नहीं है. इसका मतलब अगर मैं खुदाई करता हूं, मुश्किल से मुझे 1-2 फुट खोदना पड़ेगा. जो कि आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है, ये सारा बेड रॉक है, और बेड रॉक के ऊपर इसी पत्थर के पीसेस यहाँ पड़े हुए हैं. तो गोल्ड ढूंढने के लिए बेड रॉक स्ट्रीम्स को आप ढूंढें, उधर आपकी आसानी ज्यादा है. ये तस्वीर बाबू सर पास से ली गई है. आप देख रहे हैं, अगर कोई इसको देखे आप बोलेंगे हाँ यार, डॉक्टर जाफरी ने बोला था कि लाल रंग का जहां पत्थर होते हैं, तो पीछे मुझे लाल रंग के पत्थर तो नजर आ रहे हैं, वहां से दरिया होता हुआ आ रहा है, तो इसमें पोटेंशियल हो सकता है. भाई पोटेंशियल तो हो सकता है, लेकिन गोल्ड गया किधर? ये जो स्ट्रीम है ये बेड रॉक स्ट्रीम नहीं है. ये सिचुएशन है कि ये वैली है, इसमें यहां भी पत्थर है, यहां भी पत्थर है, और बीच में जो पूरी वैली है वो ग्लेशियर के सेडिमेंट से भरी हुई है. अब यहां अगर आपको दरिया नजर आता है, फर्ज करें ये दरिया आपको नजर आ रहा है, तो भाई मेरे आपको यहां कितनी खुदाई करनी पड़ेगी बेड रॉक तक जाने के लिए? आपको हो सकता है ये 300-400 फुट या 500 फुट खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सोना है वो यहां नहीं है. जो सोना है वो डायरेक्ट बेड रॉक के ऊपर पड़ा हुआ है, इस जगह के ऊपर. ठीक है, तो अपने ऊपर आसानी करें और ऐसे एरियाज को अवॉइड करें जहां आपको 100, 200, 300 फुट खुदाई करनी पड़े बेड रॉक तक पहुंचने के लिए. तो ये बेड रॉक स्ट्रीम नहीं है, ये भी बेड रॉक स्ट्रीम नहीं है. अगेन आप देख रहे हैं ये सामने ग्लेशियर बैठा हुआ है, उसके सामने तरह तरह के साइज के पत्थर हैं. और क्योंकि सारे ग्लेशियर्स अब रिसीड कर चुके हैं, तो पहले ग्लेशियर यहाँ होता था, और सारे ग्लेशियर की मिट्टी है जिसमें से अब दरिया होकर गुजर रहा है. तो अगेन ये अच्छा एरिया नहीं है खुदाई करने के लिए. अब अगर आप इसको देखते हो कहते हैं यार मैं तो बिल्कुल ऐसा एक दरिया है सवात के पास जहां हम लोग बड़े अरसे से सोना ढूंढ रहे हैं, तो आप कैसी बातें करें? तो भाई मेरे हाँ हो सकता है, लेकिन अगेन मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं काम चलाऊ जगहों के बारे में बताऊं. मैं आपको जगहों के बारे में बता रहा हूँ जहाँ पोटेंशियल बहुत हाई है. ठीक है, तो एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं फॉल्स बेड रॉक. ठीक है, वो फॉल्स बेड रॉक का क्या कॉन्सेप्ट है? वो ये है कि फर्ज करें एक काफी अरसे एक जगह पर दरिया बह रहा था, और उस दरिया ने वही जो सबसे बड़े रॉक्स हैं वो नीचे डिपॉजिट किए, फिर उससे छोटे उसके ऊपर, और फिर सबसे छोटे उसके ऊपर. उसके बाद वहां से बहाव दरिया का खत्म हो गया, और फिर बहुत सालों बाद वहां से फिर एक और दरिया आ गया, और उस दरिया ने फिर डेपोजिशन शुरू कर दी. यानी उसने पत्थर वहां पत्थरों को लाना शुरू हो गया.
اچھا اب اس تصویر میں سونا کدھر ہے؟ سونا یا تو یہاں ہے بالکل بیڈ راک کے اوپر، لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت سونا آپ کو یہاں بھی ملے. اب یہ بیڈ راک تو نہیں ہے، یہ پرانے دریا کے اوپر ایک نئے دریا کی ڈپازٹ ہے. اور جو سوات میں جو سچویشن ہے جس میں کافی لوگ سونا ڈھونڈنے، وہ یہ والی سچویشن ہے. تو ہاں یہاں آپ کو مل رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کی مقدار وہ نہیں ہے جو یہاں نیچے والے میں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیڈ راک سٹریمز کو ڈھونڈیں. یہ میں نے ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے جو کہ اگر آپ پراسپیکٹر ہیں تو آپ کے کام آئے گی. ایز اے جیولوجسٹ میری جو چیک لسٹ ہے وہ اس سے 5 گنا زیادہ لمبی ہے. اور میں جب کسی ایریا میں جاتا ہوں تو میں انہی چیزوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں کہ کیا یہاں سے یہ چیزیں ملی ہیں. پہلی بات یہ، کیا یہ نون گولڈ ایریا ہے؟ تو فرض کریں کہ آپ لاڑکانہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ہے کہ یار میرے گھر کے پاس سے ایک دریا گزرتا ہے، میں وہاں جا کے سونا ڈھونڈوں گا. پہلی بات آپ کو یہ پوچھنی چاہیے کیا یہاں سونے کی کانیں ہیں؟ اور لڑکانے کے پاس سونے کی کوئی کانیں نہیں ہے. اس کی تو پہلی بات یہ کہ وہاں سونے کے چانسز ملنے بہت کم ہیں. دوسرا یہ کہ وہاں کیا اگنیس راکس ہیں؟ نہیں. یہاں وہاں جو میں نے آپ کو ڈائکس سلور وینز دکھائی تھیں، جب اگنیس راکس ہی نہیں ہوں گے تو یہ کہاں سے آئیں گی؟ ٹھیک ہے، گوسنز جو ہیں وہ وہاں نہیں ہیں، نہ بیڈ راک سٹریمز ہیں. تو بھائی جب وہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو وہاں سونے کا پوٹینشیل نہیں ہے. اب آپ چاہیں تو دبئی سے یا کہیں اور سے یا چائنا کی کسی ویب سائٹ سے اب مہنگا سا $500-600 کا آپ میٹل ڈیٹیکٹر خرید سکتے ہیں، اور آپ اگلے 50 سال لاڑکانہ میں ادھر ڈھونڈتے رہیں، اگین آپ کو کچھ نہیں ملنا. لیکن فرض کریں کہ آپ بلوچستان میں رہتے ہیں، ریکوڈک سینڈک سائٹ کی ان مائنز کے پاس، اور وہاں کوئی سوکھا ہوا دریا ہے پرانا. کیا وہ نون گولڈ ایریا ہے؟ جی بالکل. کیا وہاں کانٹیکٹس ہیں؟ بالکل. وہاں پوٹینشیل ہے. تو وہاں اگر ہاں ادھر آپ کسی پرانے دریا کی مٹی میں اگر آپ لے کے اپنا میٹل ڈیٹیکٹر لے کے پھرتے ہیں، ہاں وہاں سونے کے ملنے کے چانسز بہت ہائی ہیں. یہ تصویر جو ہے یہ میں نے اسپین میں لی تھی. اگین بیڈ راک سٹریم ہے، میں نے آپ کو بتا بیڈ راک سٹریم ہونی چاہیے، لیکن پتھر کون سا ہے؟ پتھر لائم سٹون ہے جو کہ سیڈیمنٹری راک ہے. تو اگین آپ کو یہ کوئی چیزیں نہیں ملنی. تو اس پوری چیک لسٹ میں صرف میں نے ایک ٹک لگایا یہاں، کیونکہ یہ بیڈ راک سٹریم ہے. اس کا مطلب یہاں کوئی چیز ملنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہے. اب ہم آتے ہیں مائننگ اور پراسپیکٹنگ کے فرق میں. تو پہلی بات تو یہ کہ پراسپیکٹنگ جو ہے وہ ریکریشنل ہے، مطلب وہ شغل میلے کا کام ہے. جیسے لوگ جا کے پتنگ اڑاتے ہیں یا مچھلی پکڑتے ہیں. اگر آپ جاتے ہیں اور آپ بیٹھے رہتے ہیں ایک دریا کے کنارے سارا دن ایک پین کے ساتھ اور آپ اس کو ہلاتے رہتے ہیں، تو کچھ ملے نہ ملے، بات یہ کہ آپ باہر ہیں دریا کے کنارے ہیں، آپ کا وقت اچھا گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے وہاں کچھ باربیکیو بھی کر لیا، اپنے یار دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا لی، کوئی چیز ملے تو اچھی بات ہے، نہ ملے تو اس میں بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. مائننگ جو ہے وہ پیورلی بزنس ہے، کیونکہ مائننگ میں ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ ہے ہر سٹیج کے اوپر. تو مائننگ میں اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر آپ کو ٹھیک ٹھاک پیسے کا نقصان ہے. پراسپیکٹنگ کوئی بھی کر سکتا ہے. آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں، آپ بزنس کرتے ہیں، آپ آئی ٹی کے آدمی ہیں، آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہو، آپ کو اگر تھوڑی بہت بھی بیسک جیولوجی کی سمجھ ہے اور آپ کے پاس اکوپمنٹ ہے، آپ میٹل ڈیٹیکٹر خرید سکتے ہیں، آپ جا کے یہ کام کر سکتے ہیں. مائننگ اگر آپ پڑھنے جا رہے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں تھوڑا انٹرنیٹ سے سیکھ لوں گا، میں تھوڑا ایسے ویبینار سے سیکھ لوں گا، میں تھوڑی کتابیں پڑھ کے یہ کام میں خود کر سکتا ہوں، نہیں، وہ ناممکن ہے. وہ نہیں ہو سکے گا. اس کے لیے آپ کو پروفیشنلز کی ضرورت ہے. اور اگر اس کام میں پروفیشنلز کی ضرورت نہیں ہوتی تو مجھ جیسے لوگ اپنی زندگی کے 10-15 سال لگا کے پڑھائیاں نہ کر رہے ہوتے، پی ایچ ڈیز نہیں کر رہے ہوتے اس چیز کے اندر. تو اگلی چیز ہے کہ جو پراسپیکٹنگ کے جو ٹولز ہیں وہ سستے ہیں. یہ پینز جو ہیں یہ سستے ہیں، چھلنیاں سستی ہیں. ہاں اس میں صرف مہنگی چیز میٹل ڈیٹیکٹر ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کام میٹل ڈیٹیکٹر کے تھرو کریں. مائننگ میں ہر چیز مہنگی ہے. پہلی بات یہ کہ جب آپ اس ایریا میں جاتے ہیں اور آپ کو سروے کرنا ہے، سروے کرنے کے لیے وہ آپ خود نہیں کر سکتے، آپ کو ایک ایکسپیرینسڈ جیولوجسٹ کی ضرورت پڑے گی. جو میرا کام ہے وہ میرا کام ہی ہے، لوگ مجھے بلاتے ہیں. جب لوگ مجھے بلاتے ہیں تو میرا ایک ڈیلی ریٹ ہے جو ہر ملک میں الگ الگ ہے. اگر میں ناروے میں کنسلٹنگ کے لیے جاتا ہوں تو وہاں میرا دن کا جو ریٹ ہے وہ الگ ہے، پاکستان میں الگ ہے. تو لیکن جو بھی ہے وہ ٹھیک ٹھاک مہنگا ہے، وہ کوئی سستا نہیں ہے. تو آپ مجھے بلائیں گے، اس کے بعد جب کام میں آپ کو بتاؤں گا کہ کام کس طرح سے کرنا ہے، اس کے بعد آپ مشینری لے کے آئیں گے، مشینری آپ رینٹ کریں گے، اس کا خرچہ ہے. اس کے بعد وہاں آپ پلانٹ لگائیں گے، مل لگائیں گے، جو ٹرمل ہوتا ہے جس میں سے اتنے ٹن پتھر پروسیس ہوتا ہے سونے کے لیے،
وہ ایکسپینسو ہے. تو اس میں مائننگ میں انویسٹمنٹ ٹھیک ٹھاک ہے, یہ کوئی سستا کام نہیں ہے. اچھا پھر آ گئی بات میٹل ڈیٹیکٹرز کی. میٹل ڈیٹیکٹرز میں ہاں اگر آپ پراسپیکٹنگ کریں تو ٹھیک ٹھاک فرق پڑتا ہے, لیکن مائننگ میں ہم میٹل ڈیٹیکٹرز کو یوز نہیں کرتے, کیونکہ پراسپیکٹنگ کا مقصد ہے نگیٹ کو ڈھونڈنا. نگیٹ سے مراد وہ سونے کے پیسز جو مٹر یا لوبیا کے سائز سے بڑے ہوں. مائننگ میں ہم نگیٹس کو نہیں ڈھونڈ رہے, ہمارا کام ہے کہ جو سیڈمنٹ ہے اس میں اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تو مائننگ کا مقصد بالکل الگ ہے پراسپیکٹنگ سے. کچھ چیزیں دونوں میں مشترکہ ہیں. اگر آپ پراسپیکٹنگ کر رہے ہیں یا آپ مائننگ کر رہے ہیں تو پہلا بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جیولوجیکل میپ ہونا لازمی ہے. جیولوجیکل میپ کے بغیر پراسپیکٹنگ یا مائننگ کرنا ایسا ہے جیسے آپ شکار کرنے جا رہے ہیں بغیر بندوق کے یا دوربین کے. ٹھیک ہے, جیولوجیکل میپس آپ کو اپنا لوکل جو سروے کا آفس ہے, جیسے پاکستان میں جیولوجیکل سروے پاکستان ہے, ان کے دفتر سے مل جاتے ہیں. ادھر وہ جو رنگ آپ کو نظر آ رہے ہیں, ڈفرنٹ رنگ ڈفرنٹ پتھر بتا رہے ہیں آپ کو. ان پتھروں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کون سا پتھر ہے, یہاں کون سا پتھر نہیں ہے. اب تک اس پریزنٹیشن میں آپ کو پتہ چل گیا کہ کون سے پتھر کام کے ہیں اور کون سے پتھر کام کے نہیں ہیں. تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں فالٹس دیے میں, جہاں فالٹ دریا کے ساتھ انٹرسیکٹ کرتا ہے وہ اچھی جگہ ہے ڈھونڈنے کے لیے. تو جتنے اچھے آپ کے میپس ہوں گے آپ اتنے فائدے میں رہیں گے. یہ والا میپ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مائک سرلی کا میپ ہے, جس نے بہت سال کام کیا ہے, اور اس سے بہترین میپس نہیں ہے ناردرن پاکستان کے لیے. اچھا, انٹرنیٹ پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں گولڈ پیننگ کی. یہ آپ مائنر ہوں یا پراسپیکٹر ہوں, یہ سب سے جلدی ٹیسٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کیا یہاں پوٹینشیل ہے. پینز بہت طرح طرح کے آتے ہیں آج کل. چائنا سے جیسے جتنا مال آتا ہے اس میں پینز بھی آتے ہیں. اس کو پین کو ٹیسٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے, کیا یہ اچھا ہے یا نہیں. آپ پین کو پکڑیں اور اس کو سکویز کریں. آپ سکویز کریں تو دیکھ رہے ہیں کہ میری مٹھیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پین یہاں سے یہ ٹوٹ چکا ہے پہلے ہی. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل گھٹیا پین ہے, اور آپ دیکھیں اس پہ لیبل بھی لگا ہوا ہے میڈ ان چائنا کا. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل بالکل بیکار ہے. اچھے پین کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو پکڑ کے سکویز کریں, ابھی میں پوری اپنی طاقت لگا رہا ہوں لیکن میں اس کو بینڈ نہیں کر پا رہا. ٹھیک ہے, اب بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ڈیلنگ کرنی ہے وہ ساری پتھروں کے ساتھ کرنی ہے. تو جو چیز آپ ہاتھ سے توڑ سکتے ہیں اس کو پتھر جو ہے نا آپ سے 5 منٹ میں آپ سے بہت پہلے توڑ دے گا. تو پین مضبوط ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ جب یہ پین فیکٹری سے بن کے نکلتے ہیں تو کیونکہ پلاسٹک کا پین ہے اس پہ ایک پتلی سی کوٹنگ ہوتی ہے آئل کی. اگر آپ ریت کو لے کے ہلا رہے ہیں اس میں, اور اگر اس میں سونا ہے تو سونے کے اوپر آئل کی کوٹنگ آتی ہے, اور آپ کو پتا ہے جو تیل ہے وہ ہمیشہ اوپر کی طرف جاتا ہے. تو آپ ہلا رہے ہوں گے اور وہ جو سونے کے اوپر تیل ہلکا سا لگ گیا تو وہ بہہ کے چلا جائے گا. تو سب سے پہلے اس کو دھونا پڑتا ہے صابن سے اچھی طرح. اگلی بات یہ ہے کہ اس کی جو فنشنگ ہے جو فیکٹری سے آتا ہے تو یہ اسموتھ ہوتا ہے. آپ کو چاہیے کہ تھوڑی ہاتھ میں ریت لے کے آپ اس میں رب کریں تاکہ اس کی جو فنشنگ ہے وہ رف ہو جائے. ٹھیک ہے, اگین تاکہ چیزیں آرام سے اس کے اوپر سے سونے کی پیسز چلے نہ جائیں. انٹرنیٹ پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں پیننگ کے بارے میں. جو مجھے بیسٹ ویڈیو لگی ہے اس کی میں نے لنک آپ کے لیے ڈال دی, آپ اس کو دیکھ کے کلک کر سکتے ہیں. اچھا, اب بات کریں گے میٹل ڈیٹیکٹرز کی. میٹل ڈیٹیکٹرز جو ہیں وہ بہت طرح طرح کے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میٹل ڈیٹیکٹرز جو ایجاد ہوئے تھے وہ سونا ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہوئے تھے. امریکہ میں جو سینئر لوگ ہیں یا یورپ میں جو سینئر لوگ ہیں وہ بیچارے بور رہتے ہیں, بچے ان سے ملنے نہیں آتے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ میٹل ڈیٹیکٹر لے کے پھرتے رہتے ہیں. تو کسی کو کوئی انگوٹھی مل جاتی ہے تو کوئی پرانا سکہ مل جاتا ہے. اب ظاہری بات ہے وہ انگوٹھی کسی نے 10 فٹ گہرائی میں تو نہیں دبائی تھی, اور اگر انگوٹھی ہے تو وہ اتنی بڑی ہے یا سکہ ہے تو اتنا بڑا ہے. تو زیادہ میٹل ڈیٹیکٹر کا مقصد ہے بڑی چیزوں کو ڈھونڈنا. تو اگر آپ میٹل ڈیٹیکٹر پہ پیسے خرچ کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ وہ والا میٹل ڈیٹیکٹر لے رہے ہیں جس کا مقصد ہی سونا ڈھونڈنا ہے. اور سونے ڈھونڈنے کے لیے سوچو مارکیٹ میں ٹاپ 3 میٹل ڈیٹیکٹرز ہیں, وہ یہ 3 ہیں. تو آپ چاہیں تو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس بات کا خیال رکھیں یار کہ ابھی امریکہ میں جو سب سے بڑے نگٹس لوگوں کو ملے, جو آلو کے جتنے نگٹس لوگوں کو ملے, وہ سب میٹل ڈیٹیکٹرز کی ایجاد سے پہلے کا کام تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا بہت جیولوجی کے بارے میں آتا ہے اور آپ باہر ٹائم گزار رہے ہیں پینس کے ساتھ, تو آپ کو چیزیں مل جائیں گی. آپ کو ضروری نہیں ہے پراسپیکٹنگ کے لیے کہ آپ کے پاس میٹل ڈیٹیکٹر ہو. اگلی بات جو ہم کریں گے وہ کریں گے مائننگ کے حوالے سے. 2 طرح کی مین مائننگ ہوتی ہے گولڈ کی. ہوسٹ راک جس کو ہم لوڈ بھی کہتے ہیں, اس کی مائننگ ہوتی ہے. یہ وہ سونا ہے جو پتھر کے اندر ہے. اکثر یہ والی جو مائن ہے یہ کرپل کریک ہے, یہ میرے گھر سے تقریباً 1.5 گھنٹہ دور ہے, اور میں گیا ہوں اس مائن میں پہلے. یہاں بہت بڑے بڑے ٹرکس ہیں,
اور وہ ٹرکس کانسٹنٹلی جو نا دن میں ہزاروں ٹن وہ پروسیس کرتے ہیں. جو لوگ کرپل کریک مائن میں کام کرتے ہیں انہوں نے کبھی اپنی حیاتی میں کبھی سونا نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ سونے کے ذرے اتنے باریک ہیں پتھر کے اندر کہ ان کو ہاتھ میں یا دیوار میں ان پتھروں کی ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ والی مائننگ ڈفرنٹ ہے. پلاسٹر مائننگ جو کہ دریاؤں کے کنارے کی جاتی ہے بجری میں, وہ بالکل الگ اس کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, ان کا اکوپمنٹ آپس میں بالکل الگ ہے. تو ہم مینلی بات کریں گے اس مائننگ کی جو اس پہ بجری پہ کی جاتی ہے, پلاسٹرز میں کی جاتی ہے. اس میں اگین بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ اگر کسی کی زمین ہے تو آپ کو, لوگ مجھے اکثر کانٹیکٹ کرتے ہیں پاکستان سے, وہ مجھے کہتے ہیں کہ سر وہ میرے پاس ایک چائنیز انویسٹر ہے اور میں سروے کرانا چاہتا ہوں اور یہ کرنا چاہتا ہوں. تو میں سب سے پہلا سوال میرا ان سے یہ ہوتا ہے, زمین کس کی ہے؟ نہیں سر زمین تو پر لیز کر لیں گے نا. نہیں, آپ کیسے لیز کر لیں گے؟ ٹھیک ہے, میری زمین ہے ہنزا میں. اگر مجھے آپ نظر آئے میری زمین پہ کوئی کام کرتے ہوئے, یا آپ گورنمنٹ کا کوئی بندہ لے آتے ہیں, تو وہ اس کا مجھ سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ تو میری زمین ہے نا. میں تو آپ کو اپنی زمین پہ نہیں سونا ڈھونڈنے دوں گا. اور یہ تو میری بات ہو رہی ہے, میں تو میں ٹھیک ٹھاک فرینڈلی آدمی ہوں. اگر آپ کوہستان میں, اگر آپ سمجھ رہے ہیں آپ چلاس کے آس پاس کسی کی زمین پہ جا کے یوں کھڑے ہو جائیں گے, بھائی میرے پھر وہ نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا آپ کے لیے. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ پتہ لگائیں کہ زمین کس کی ہے. اس سے آپ نے بات کی ہے, ان کو آپ نے بتایا کہ آپ کا کیا مقصد ہے, کیونکہ بات تو اس کو پتہ چلے گی جب کل کو وہاں مشینیں آئیں گی تو اس کو پتہ چل جائے گا کیا نکال رہے ہیں یہاں سے. اور اس کے ساتھ کہ آپ نے کسی چیز پر دستخط کرائیں. اگر وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی ہاں پہلے میں نے آپ سے بولا تھا کہ آپ مجھے 1 لاکھ روپے دیں گے تو یہ زمین آپ کی, لیکن اب کیونکہ مجھے پتہ چل گیا کہ یہاں سے سونا آپ نکال رہے ہیں, تو اب ایک بات 1 لاکھ ہی نہیں, اب 1 کروڑ کی ہے. تو یہ ساری باتیں پہلے سے کلیئر کرنے والی ہیں کہ زمین کس کی ہے, آپ کا رائٹ اس پہ کیا بنتا ہے. پھر بات آتی ہے کہ مائننگ میں جب میں سروے کے لیے جاتا ہوں, تو میں آپ کو ایک جلدی سے سٹوری سناتا ہوں کہ اب ہمارے پاس وقت ختم ہونے جا رہا ہے. میں چاہ رہا تھا کہ میں اس پریزنٹیشن کو ایک خاص لینتھ کا رکھوں. تو مائننگ میں چکر یہ ہے کہ ابھی کچھ سال پہلے ایک کوئی کمپنی تھی پاکستان میں, ای پی ٹی پی کے نام سے. ادھر کوئی ملک نوید صاحب تھے, انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہم لوگوں کو ادھر ہماری ایک پارٹنر کمپنیوں سے کہ جی ہم کھپلو کے پاس, ہمارے پاس زمین ہے, ہم سروے کرانا چاہتے ہیں. تو ادھر جو کمپنی ہے ان کو پورا انہوں نے بتا کے بھیجا کہ بھئی دیکھو ہمیں یہ فلانی ڈھمکانی چیزیں چاہیے, آپ ہمیں جیولوجیکل میپ دے دیں. کہ نہیں جی وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا, تو پھر انہوں نے بولا کہ ہم اپنا بندہ بھیجیں گے. انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ بھئی آپ جا کے کر سکتے ہیں کام. میں نے بولا ہاں میں کام کرنے کو تیار ہوں. تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ جی وہ باہر سے بندہ آئے گا اور وہ دن کے اتنے ڈالر لے گا, تو اس نے بولا کہ یار آپ اس طرح سے کریں, وہ ہمارے جیولوجسٹ ہوتے ہیں اسد صاحب, آپ ان کو سکھا دیں کہ سیمپلنگ کیسے کرنی ہے. تو پھر میں آپ سے وہی والی بات کروں گا, یار اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا کہ میں ایک ای میل کے ذریعے یا ایک ویبینار کے ذریعے میں آپ کو سکھا سکتا کہ گولڈ کی سیمپلنگ کا کیا پروسیس ہوتا ہے, اس کو ہم کن چیزوں کو دیکھتے ہیں, کس طرح سے اس کو ہم لے کے آگے بڑھتے ہیں, تو میرے بھائی پھر مجھے پی ایچ ڈی کرنے کی کیا ضرورت تھی. میں بھی کسی کی ای میل پڑھ کے یہ کام کر سکتا تھا. تو اس 90% جو گولڈ کی بزنسز ہوتی ہیں وہ فیل کرتی ہیں. اور وہ فیل اسی لیے کرتی ہیں کیونکہ لوگ یہ جو کریٹیکل سیمپلنگ پروسیس ہے اس کو سکپ کرتے ہیں. جب یہاں کی کمپنیز کوئی بتاتی ہیں کہ جی ہمارا بندہ آئے گا سروے کرنے کے لیے, وہ آپ سے دن کے $1,500 لے گا, آپ کہتے ہیں وہ نہیں یار 1500 کون دے گا, وہ اپنے بھائی جان ہے نا, وہ کیا نام ہے ان کو, کاشف بھائی ہوتے ہیں یار, وہ بھی تو پشاور یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں نا, ان کو کیوں نہیں بلا لیتے, ان کا بھی بڑا تجربہ ہے. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ ان کو بلا سکتے ہیں, وہ اپنے سٹائل سے سروے کر سکتے ہیں. ہوگا یہ پھر کہ آپ کی انویسٹمنٹ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی اور بعد میں نقصان ہوگا. اسی لیے 90% گولڈ مائننگ کے جو وینچرز ہیں وہ فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اس بزنس میں غلطی کی گنجائش بہت کم ہے. ایک اور چیز جس میں لوگ ڈنڈی مارتے ہیں وہ یہ کہ جب میں آؤں گا تو میں سیمپل جمع کروں گا. اور میں سیمپل سے میرا مطلب یہ نہیں کہ میں 3 سیمپل جمع کروں گا, میں 10 سیمپل جمع کروں گا. میں ہو سکتا ہے کہ میں 50 سے لے کے 250 تک سیمپل جمع کروں. اب ان سب سیمپلز کو مجھے ایسے کرانا پڑے گا, اور جو ایسے کرنے والے وہ میرے چاچے مامے تو ہے نہیں, تو وہ پیسے لیں گے ایسے کرنے کے. ایسے کم سے مراد یہ ہوتا ہے سیمپل کے اندر ٹیسٹنگ کرنا کہ اس کے اندر سونے کی پرسنٹیج کیا ہے یا گرامز میں کتنا سونا ہے. اور وہ جو کاسٹ ہے وہ ویری کرتی ہے ڈیپینڈنگ کہ آپ کس لیب سے کرا دیں. کوئی لیب $25 چارج کرتی ہے, کوئی چاہے تو $200 چارج کرتی ہے فی سیمپل. تو لوگ کہتے ہیں او نہیں یار آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ
سیمپلنگ کا جو صرف سیمپلنگ کا خرچہ آپ کہہ رہے ہیں 8 لاکھ آئے گا, اور نہیں یار میں پھر چھوڑیں جی, سیمپلنگ کو چھوڑیں, ویسے کوئی کام, کوئی اور کام, کوئی جگاڑ لگائیں نا سر. وہ اگر ہم جگاڑیں لگائیں گے تو اسی لیے 90% یہ جو گولڈ کی جو بزنسز ہیں یہ فیل کرتی ہیں. آخری بات جو میں آپ سے کرتا جاؤں, جو کہ اکثر لوگ مجھ سے جب میں یہ پریزنٹیشن دیتا ہوں ڈفرینٹ ملکوں میں, تو لوگ سب سے اینڈ میں مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ سر مجھے اکنامک کٹ آف گریڈ بتا دیں کہ سونے کا, کیونکہ زیادہ تر جو مائننگ میں کام میں ہر چیز کا ایک اکنامک کٹ آف گریڈ ہوتا ہے کہ جی یورینیم میں اگر اتنے % یورینیم ہے تو وہ مائنیبل ہے, اتنے % نہیں ہے تو وہ مائنیبل نہیں ہے. تو گولڈ میں کیا کٹ آف ریٹ ہے؟ تو بھائی میرے اس کا ساری ڈیپینڈنس ہے کہ گولڈ نکل رہا کدھر سے. اب یہ میں نے آپ کو 2 تصویریں دکھائی ہیں. یہ تصویر ہے چلاس کی, اور فرض کریں اس ایریا سے مجھے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے کہ جی یہاں آ کے آپ دیکھ لیں, تو یہاں یہ روڈ مین کاراکورم ہائی وے جا رہی ہے, یہاں بلڈوزرز لانا, ایکسکیویٹرز لانا, اکوپمنٹ لانا, ہر چیز کرنا بہت آسان ہے. تو یہاں جو اگر سونے کی جو مجھے مقدار ملتی ہے بجری کے اندر, وہ اگر بہت کم بھی ہوگی تو اٹس اکنامک. یہ ایک اور تصویر ہے, یہ ہوشے ولیج ہے بلتستان میں, اور یہ آگے دریا ایک, فرض کریں یہاں سے سونا نکل رہا ہے اور مجھے یہاں بلاتے ہیں سروے کے لیے, تو بھائی میرے جیپ جو ہے وہ صرف ہوشے تک جاتی ہے, ہوشے سے آگے تو جیپ ہی نہیں جاتی, اس سے آگے پیدل کا رستہ ہے. اگر پیدل کا رستہ ہے تو اس رستے پہ بلڈوزرز کو لے کے جانا اور ایکسکیویٹرز کو لے کے جانا, اس کا مطلب یہاں سڑک تعمیر کرنی پڑے گی. تو پھر آپ دیکھا خرچہ کتنا بڑھ گیا. ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے پھر یہاں جو سونے کی پرسنٹیج اور اس کا جو گرامز پر ٹن جو ہے یا گرامز پر کیوبک یارڈ, وہ کہیں زیادہ ہونے پڑیں گے اس ایریا سے اس کو اکنامک ہونے کے لیے. تو میری امید ہے کہ یہ ویبینار سے آپ کچھ سیکھے ہوں گے. تھوڑی بہت جیولوجک نالج آپ کو ٹھیک ٹھاک ہیلپ کر سکتی ہے, اسی لیے میں نے آپ کو اس ویڈیو میں تھوڑی دی ہے. دریا پہ فوکس نہ کیجئے, ان پتھروں پہ فوکس کیجئے جن کے تھرو دریا ہو کر آیا ہے. اس بات کا خیال رکھیے کہ ہاں میٹل ڈیٹیکٹرز سے مدد ملتی ہے, لیکن دنیا میں جو سب سے زیادہ سونا ملا ہے وہ میٹل ڈیٹیکٹرز کی مدد کے بغیر ملا ہے. اور اس بات کا خیال رکھیے کہ مائننگ کمرشل بزنس وینچر ہے, وہ پراسپیکٹنگ نہیں ہے, وہ شغلن میلن آپ کوئی کام نہیں کرے, یہ کافی سیریس کام ہے. اگر آپ اس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو صحیح ایکسپرٹیز چاہیے ہوگی تاکہ کام پراپر طریقے سے ہو اور آپ کو بزنس میں نقصان نہ ہو.